أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظیم۔ یہ آیت نمبر 51، 52، 53، 54 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، اور سورہ روم کا آخری رکوع بھی شروع ہو چکا ہے۔ کچھ آیتیں سورہ روم کی باقی ہیں۔ یہ پوری سورت اللہ کی بڑائی کے سلسلے میں آخرت کا بیان، قیامت کا بیان، اللہ کی عظمت کا بیان۔ آیت نمبر 50 میں جمعرات والے دن آپ نے یہ بات سنی تھی کہ جب بارش برس جاتی ہے تو اللہ پاک ہر ایک کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ اللہ پاک مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح اللہ پاک مردوں کو بھی زندہ کریں گے، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تو اچھی بارش، اچھی ہوا، ٹھنڈی ہوا، اچھی ہوائیں چلی، بارش ہوئی، یہ اس کا بیان ہے۔ لیکن اگر ہم ہواؤں کا رخ بدل دیں، آندھی لے آئیں، لگے ہوئے پھل توڑ دیں، کھیتیاں لگی ہوئی ہیں اس پہ ژالہ باری کر کے وہ لگی ہوئی کھیتیاں اس کو ملیامیٹ کر دیں، اور بالکل پکے پکائے پھلوں کو، پکے پکائے کھیتوں کو اگر ہم تیز تیز کر دیں تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ پہلی والی چیز جب آئی تو یہ اترانے لگ گئے تھے، دیکھا ہمارے کھیت کیسے ہوئے، اور جب دوسری چیز آئی تو اس پہ مایوس ہو گئے۔ حالانکہ پہلے والے میں شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرتے، اطاعت میں آتے، اور دوسری والی میں یہ تھا کہ کوئی آفت آ جائے تو آدمی ایک دم سارے گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ناقدری، ناشکری کرنے لگتے ہیں جب حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی کو اگر ہدایت دینا چاہیں جس کی آپ کے لیے چاہت ہو تو وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی کفر میں پک جائے اس کو آپ زندہ سمجھے ہی نہیں، یہ تو مردہ ہے، اور اس کو آپ سننے والا سمجھے ہی نہیں، یہ تو گونگا بہرا ہے، اور پھر خاص کر جب گونگا بہرا آپ کو دیکھے بھی نہیں اور آپ کی طرف پیٹ کر لے اور اس طرف منہ کر لے۔ ایک تو ایک آدمی گونگا بہرا ہے، آپ کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اشارے سے اس کو آپ سمجھا دیں گے، تو وہ گونگا بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اور آپ کو دیکھتا بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے سمجھائیں گے؟ گویا کہ ہمارے رب نے کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی ہے اندھوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی ہے گونگوں کے ساتھ، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، اور پھر آپ کو پھر پیٹ بھی اس طرف کر لیں تو
تو ان کی ہدایت کے پیچھے آپ غمگین ہوں، ایسا نہ کریں آپ، اس لیے کہ گمراہی کی مہر ان کے دل پہ لگ گئی ہے۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، جو 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں اور 15ویں پارے میں سورہ کہف کے پہلے رکوع میں اور سورہ یوسف کے آخر میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کیے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، 22واں پارہ سورہ فاطر۔ آپ افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ختم نہ کریں، اس لیے کہ ہدایت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان دو آیتوں میں حضور کو تسلی ہے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے وہ فکر مند لوگ جن کو دوسروں کی ہدایت کا غم ہوتا ہے ان کو تسلی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی کی ہدایت کے غم میں آدمی اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، بیٹا ہے کتنا میں سمجھاتا ہوں پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، بیٹی ہے کتنا میں سمجھاتا ہوں پھر بھی پردہ نہیں کرتی، اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتی، اور آدمی اندر اندر گھلنے لگتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نیند ختم، اس کا کھانا ختم، اس کی ہر لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے لیے ہدایت کے لیے آدمی کوشش کرے اور پھر بھی وہ ہدایت پر نہ آئے، تو اللہ پاک ہر فرد کو قیامت تک کے ہر فرد کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت تو نبی جیسی شخصیت ان کے پاس بھی ہدایت نہیں تھی، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اور کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہاں دعوت دے سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے، جنت تک پہنچا دے، اس کو تابعدار بنا دے، وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا کام ہے اور اللہ کرتے ہیں، اور ہادی اللہ کی ذات ہے۔ ہم دعا کے مکلف ہیں، دعا کریں گے، اور محنت کے مکلف ہیں، محنت کریں گے، بات پوری پہنچائیں گے، دلائل پورے دیں گے، درد پورے رکھیں گے، لیکن آگے نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دکان لگائی، اس کی پبلسٹی کی، اس میں مال ڈالا، ہم نے چاروں طرف سے لوگوں کو بھی بتایا، ساری ترتیب کی، اب گاہک کو بیچنا، مال کا بکنا، اس سے نفع کا ہونا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ پھر جو مال ملے وہ مال نفع مند بھی ہو، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کھیتی لگاتا ہے اور ہل چلایا اس نے، بیج ڈالا اس نے، کھیتی اگ گئی، اب یہ کھیتی پوری وصول ہو جائے یہ ہمارا بس نہیں ہے، پھر وصول ہو کر کے اس کا نفع مل جائے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جو جتنے انسان کے بس میں ہے وہ کرے، باقی اللہ پہ چھوڑے، باقی اے اللہ باقی تو آپ کریں گے، میرا تو یہاں تک بھی اختیار نہیں تھا، میرا تو یہاں تک بھی اختیار نہیں تھا، یہ بھی آپ نے کیا، لیکن چونکہ آپ نے مجھے سبب کا مکلف بنایا تو میں نے سبب اختیار کر لیا، باقی آگے نتیجہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ان سب باتوں میں ہمارے رب ہمیں تسلی دے رہے ہیں۔ 3 آیتوں کا میں نے خلاصہ پیش کیا، اگلی آیت میں ذرا تفصیل زیادہ ہے، وہ کل کے سبق میں آئے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 54 کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں۔ قرآن پاک کے اندر یعنی ہوا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں اس کو ریح کہتے ہیں، را یا ہا، اس کی جمع ریاح آتی ہے، را پھر یا پر الف پھر ہا۔ تو یہ عربی کا اسلوب ہے، جہاں کہیں خوشخبری والی ہوائیں ہوں اس کے لیے عمومی طور پر ہمارے رب نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں پر آندھی ہو، خطرناک ہوا ہو، اس کے لیے مفرد استعمال کیا ہے عمومی طور پر، کبھی کبھی بدل بھی جاتا ہے،
لیکن اکثر و بیشتر عذاب والی ہوا کے لیے مفرد ہے اور خوشخبری والی ہوا کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں عذاب والی ہوا مراد ہے، مفرد لفظ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں، آندھی چلی، گندم سب ضائع ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں ہم حالات دیکھتے ہیں، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہو وہ مال بچ نہیں سکتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اور وہ آدمی نفع مند اس مال کا نہیں۔ جس گندم کا عشر ادا نہ ہو، جس پھل کا، سبزی کا عشر ادا نہ ہو، ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم اپنے پھلوں کا، کھیتوں کا، سبزیوں کا 10واں حصہ دیا کرو۔ تو جن چیزوں کی زکوٰۃ ادا نہ ہو وہ محفوظ نہیں رہتی، جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ ہو وہ محفوظ نہیں رہتے، جانوروں میں بیماریاں لگیں گی، اور آسمان سے پکے ہوئے گندم پہ بارش اور اولے برسیں گے، جس کی وجہ سے وہ پھل بالکل وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لگے ہوئے سیب ہوتے ہیں اور بالکل محنت کرنے کے بعد یعنی ہزاروں درخت اس کے پھلوں کو اللہ پاک ناکارہ کر دیتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہزاروں درخت وہ پھل بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں، لگے ہوئے انگور اللہ ضائع کر دیتے ہیں، اور تھوڑے نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی مالیت ہوتی ہے، اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کھیتوں کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں، اس کے بعد پھر ناشکری کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی توبہ کرے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اور پھر فرمایا اے پیغمبر تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یہ کافر کیا ہیں؟ یہ مردے ہیں، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ بہرا آپ کو دیکھے بھی نہیں۔ ایک تو بہرا دیکھے گا تو اشارہ سمجھ جائے گا، جب وہ دیکھے گا نہیں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر کے راستے پہ لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری باتوں کو یقین رکھتے ہیں اور تابعدار بن جاتے ہیں۔ یقین کا تعلق دل کے ساتھ، تابعداری کا تعلق بدن کے ساتھ۔ آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو دل سے یقین رکھتے ہیں اور بدن سے تابعداری اختیار کرتے ہیں، انہی کو آپ سنا سکتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 53، اسی پہ 7واں رکوع ختم ہوا سورہ 21ویں پارے کا۔ آگے انشاءاللہ 8واں رکوع ہے، بلکہ 8واں رکوع ختم ہوا، آگے 9واں رکوع انشاءاللہ شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔